ہر رات تقریباً 12 بجے کے بعد جنگل کی طرف سے ہاؤلنگ کی آوازیں سنائی دیتی تھی، لیکن یہ آواز نارمل جانور جیسے کتا، گیدڑ یا کسی جنگلی جانور جیسی نہیں تھی۔ اگر کوئی ان کو رات کے وقت سن لیتا تو اس کی روح تک کانپ جاتی تھی۔ یہ ایک ریئل انسیڈنٹ تھا جو کہ 1983 میں انڈیا میں کرناٹکا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیش آیا۔ 1983 سے پہلے یہ بہت ہی خوبصورت ایک گاؤں تھا جہاں لوگ بہت شانتی سے زندگی گزارتے تھے۔ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، بچے جنگل کے کنارے کھیلتے تھے، ندیوں میں نہاتے تھے اور رات کو سب چین کی نیند سو جاتے تھے۔ لیکن ایک رات کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس دن کے بعد کوئی سکون کی نیند نہیں سو سکا۔ رات کے وقت جنگل سے یہ آوازیں سن کر لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ آوازیں کسی آدمی کی چیخوں جیسی لگتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جانور کے غرانے کی بھی آواز سنائی دیتی تھی۔ پہلے تو سب لوگوں نے ان آوازوں کو سیریس نہیں لیا اور اگنور کر دیا اور اپنے آپ کو دلاسا دینے لگے کہ گاؤں کے ساتھ ہی جنگل جڑا ہوا ہے اور یہ آوازیں جانوروں کی بھی تو ہو سکتی ہیں۔ لیکن وہ جتنا ان آوازوں کو اگنور کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہ آوازیں اور بھی زیادہ اور بھیانک ہوتی چلی گئی اور پھر یہ آوازیں روزانہ آنے لگی اور لوگوں میں اس چیز کا خوف اتنا زیادہ ہو گیا کہ کسی بھی فیملی کا کوئی بھی شخص شام کے بعد باہر نہیں نکلتا تھا اور سب ہی اپنے بچوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنے لگے اور شام کے وقت اپنے اپنے گھروں کو اندر سے لاک کر لیتے اور اگر باہر کچھ بھی ہو جاتا تو دروازہ نہیں کھولتے۔ لیکن ایک صبح گاؤں میں جب سب جاگے تو پورے گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا۔ انہوں نے نوٹس کیا کہ ایک 7 سال کا بچہ گاؤں سے غائب ہے جو روز صبح دودھ لینے جاتا تھا، لیکن وہ آج لوٹ کر نہیں آیا۔ پورے گاؤں نے اتفاق کیا اور سب اس بچے کو جنگل میں ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ پولیس کو بلا لیا گیا۔ جب سب لوگ جنگل میں اس کو ڈھونڈنے لگے تو ان کو جنگل کے اندر زمین پر بہت سے عجیب و غریب فٹ پرنٹس دکھائی دیے جو کہ نہ پورے انسان جیسے لگ رہے تھے اور نہ ہی کسی جانور جیسے۔ فٹ پرنٹس بہت ہی زیادہ بڑے تھے اور بہت گہرے بھی تھے اور سب گاؤں والے ان کو دیکھ کر خوف میں آ گئے۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ فٹ پرنٹس خالی 2 پیروں کے ہی تھے جو کہ نہ کسی انسان اور نہ کسی جانور کے لگ رہے تھے۔ اس 7 سال کے بچے کو کافی زیادہ ڈھونڈنے کے بعد جب پولیس اور گاؤں والوں کو اس کا کوئی نشان نہیں ملا، سارا گاؤں مایوس ہو کر واپس آ گیا اور پورے گاؤں میں ایک خوف سا طاری ہو گیا۔ لوگ اپنے بچوں کی حفاظت پہلے سے بھی زیادہ کرنے لگے۔ پھر کچھ ٹائم گزرا اور سب کچھ معمول پر آ گیا اور لوگ ان ڈراؤنی آوازوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے لگے۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا تصور بھی کوئی انسان نہیں کرنا چاہے گا۔ لگ بھگ پہلے انسیڈنٹ کو تقریباً 3 ہفتے ہی گزرے تھے کہ 2 اور بچے غائب ہو گئے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک چرواہا بھی غائب ہو گیا۔ اب لوگ اس معاملے کو سیریس لینے لگے اور سوچنے لگے کہ اب یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں رہا، نہ اس کو ہم اتفاق کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے گاؤں پر کسی کی بری نظر پڑ چکی ہے۔ گاؤں کے لوگ رات کو گھروں کے دروازے بند کر کے سونے لگے، کھڑکیوں پر لکڑیاں لگا دی گئیں، بچوں کو باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا اور تب ہی گاؤں کے بزرگوں نے ایک نام لینا شروع کیا، ویئر وولف۔ وہ سب ویئر وولف کا دعویٰ کرنے لگے کہ یہ کام اسی کا ہو سکتا ہے۔ گاؤں کے سب سے بڑے بزرگ نے کہا، ہم نے یہ کہانی اپنے دادا سے سنی تھی، یہ جنگل شرابت ہے، یہاں ایک ایسی چیز رہتی ہے جس کو خون خوار آدم خور بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، جو کہ آدھا آدمی بھی ہے اور جانور بھی۔ ویئر وولف ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو کسی بھی کالے جادو یا پرانی ریچولز کی وجہ سے رات کے وقت درندہ بن جاتا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ پورے چاند کی راتوں میں وہ اپنی شکل بدلتا ہے اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ زیادہ تر غائب ہونے کے کیسز پورنیما کے آس پاس ہی ہوئے تھے۔ گاؤں کے کچھ بہادر اور جوان مردوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ رات کے وقت جنگل کے پاس ہی رہ کر پورے گاؤں کی رکھوالی کریں گے۔ انہوں نے ہاتھوں میں اپنے ٹارچیں اٹھائیں، کسی نے کلہاڑی اٹھائی اور کسی نے لکڑی کو ہی اپنا ہتھیار بنایا اور نکل پڑے جنگل کی گہرائیوں میں۔ اچانک آدھی رات کے قریب پھر وہی آواز گونجی۔ اس بار وہ آواز بہت پاس سے سنائی دی اور پھر ان کو کچھ ایسا دکھائی دیا کہ جسے دیکھنے کے بعد ان کا خون جم گیا۔ جنگل کے کنارے پر ان کو ایک بہت ہی لمبا سا سایہ دکھائی دیا جو کہ 2 پیروں پر کھڑا ہوا تھا، پورا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا اور آنکھیں لال سرخ اور اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ ایک آدمی چیخا اور بولا، یہ جانور نہیں ہے۔ اس نے ان کی طرف دیکھا اور زور سے چیخا اور جنگل کے اندر کہیں غائب ہو گیا۔ اب بات بہت دور تک پہنچ چکی تھی، اسی لیے ڈسٹرکٹ پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس نے یہ بات کہی کہ یہ کوئی وائلڈ اینیمل ہو سکتا ہے، شاید لیپرڈ یا ٹائیگر وغیرہ، لیکن سوال یہ تھا کہ کوئی جنگلی جانور 2 پیروں پر کیوں کھڑا تھا اور وہ بچوں کو اٹھا کر کہاں پر لے گیا اور اس کی آواز انسان جیسی کیوں تھی؟ پولیس کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ کچھ ہفتوں کے بعد ایک چرواہا جنگل میں اپنی بکری کو ڈھونڈتے ہوئے بہت اندر تک چلا گیا اور وہ ایک عجیب جگہ پر جا پہنچا۔ وہاں ان یوزول بہت بڑی بڑی جہاڑیاں تھی اور ان کے پیچھے زمین تھوڑی سی دھنسی ہوئی تھی۔ وہاں سے بہت گندی سمیل آ رہی تھی۔ اس نے پولیس کو بلا لیا، جھاڑیاں ہٹائی گئیں تو ان کے نیچے ایک بہت ہی گہرا غار موجود تھا اور آگے
जा कर जो उस गार में हुआ उसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया और गांव वालों ने उस गार के अंदर कुछ ऐसा देखा जिसने उस पूरे के पूरे गांव को हिला कर रख दिया। उस गार के अंदर उनको बच्चों के जूते, फटे हुए स्कूल के कपड़े, जानवरों की खालें और दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशानात मिले और एक कोने में एक पुराना सा आईना पड़ा हुआ था और उसके नीचे इंसानी बालों के गुच्छे थे और ऐसा लगता था कि यहाँ पर कोई जिंदगी बसती है। और फिर गार के बहुत अंदर जाकर उन्होंने देखा एक ऐसी चीज जो कि ना इंसान थी और ना जानवर थी। वहाँ एक आदमी मिला जो कि जख्मी हालत में था, उसके नंगे पैर, पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ था, उसके नाखून नॉर्मल से काफी ज्यादा लंबे और बड़े थे और उसके दांत लंबे और नोकीले थे जैसे कोई इंसानों को खाने वाला आदमखोर हो। और वो कुछ बात नहीं कर रहा था बल्कि सिर्फ जानवर की तरह गुर्रा रहा था। कुछ लोग चीख उठे, उन्होंने कहा कि यही है वेयरवुल्फ, इसको मार डालो। लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई कि वो आदमी एक मेंटली डिस्टर्ब पर्सन था, शायद सालों से जंगल में रह रहा था, जानवरों का शिकार करके जिंदा था, इंसानों से दूर। पुलिस ने ये कहकर ये केस क्लोज कर दिया। लेकिन गांव वालों के दिलों में अभी भी ये सवाल जरूर था कि अगर वो सिर्फ एक आदमी था तो उसमें ये सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ कहाँ से आई और बच्चों को किसने गायब किया और उनकी लाशें कभी क्यों नहीं मिली? क्या पूरे चांद का कनेक्शन सिर्फ कोइंसिडेंट की हद तक ही महदूद था? और सबसे अजीब बात कि वो सालों से जंगल में अकेला रह रहा था और उसके बाद गांव वालों का कहना ये था कि अभी भी कभी कभी जंगल से वैसी ही आवाजें आती हैं और फिर इसी खौफ से वो गांव वीरान हो गया। आज वो गांव लगभग खाली हो चुका है, लोग शहरों में शिफ्ट हो गए हैं और जंगल अभी भी वहाँ मौजूद है, अभी भी वैसा का वैसा खामोश, गहरा और अपने अंदर कई राज छुपाए हुए। अगर आप भी ऐसी रियलिस्टिक कहानियों में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और रियलिस्टिक आइकन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।